الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچتے ہیں، پھر وہ خرچنے کے بعد اپنا احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں. دو کنڈیشنز آ گئے. احسان جتائیں گے خیرات قبول نہیں ہوگی. ایک حدیث ہے، کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ جنت میں ڈالے گا، بلکہ ان کو دوزخ کے عذاب میں ڈالے گا. یہ کون 3 لوگ ہیں؟ پریشانی کی بات ہے. ایک وہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے، سڑا ہوا مال ہے، نیچے رکھا ہوا ہے سڑا ہوا پورا. رات کے وقت گیا اور میرے ویسا کوئی آدمی، ارے صاحب بہترین ہے، دیکھو آپ پکا ہوا ہے، گھر کو لا کے دیکھے تو کیا پورا سڑا ہوا ہے. قسم کھا کے جو ہے جھوٹ بول دیا. ایک ایسا آدمی. دوسرا وہ تکبر کے لیے جو اپنا ٹخنوں سے نیچے جو ہے اپنا لباس رکھتا ہے، تہبند باندھتا ہے. تکبر کیوں تھا یہ؟ کہ وہ زمانے میں کپڑا بہت مہنگا تھا، تو اپنی دولت بتانے کے لیے لوگ لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے، پیچھے لوگ پکڑ کے کپڑا پہن. اب بھی آپ دیکھتے ہیں وہ کوئین کی کارنیشن وغیرہ ہوا تو پیچھے سے جو ہے کپڑا پکڑ کے جاتے ہیں. تو تکبر کے لیے جو ہے اب آج وہ تکبر کا پہلو ہم لوگوں میں نہیں رہا، کیونکہ ڈرائیور کا بھی پینٹ اتنا ہی ہے، ڈائریکٹر کا بھی پینٹ اتنا ہی ہے. یہ پاکی کا سوال ہے آج. لیکن تکبر کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے دوزخ میں ڈالا جائے. تیسری جو احسان جتاتا ہے، احسان جتاتا ہے مال دے کے. آپ کوئی ملازم کا بچہ بیمار تھا، بھئی سال بھر میں 2-3 وقت دے دیے پیسے آپ اس کو، اب عمر بھر اس کو بول رہے ہیں تمہارے بچے بیمار پڑے تو کون دیتا دوا کے پیسے، تمہارے بچوں کی شادی میں کون مدد کر رہا تمہاری. ارے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے مدد کروا دیا، آپ کہاں سے مدد کرے؟ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ ہو، آپ کا ہے کیا خرچنے کے لیے؟ تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں. تکلیف دینے کا کیا ہے؟ دیکھیے خیرات ہے، اس میں کام لینے کا نہیں. اب آپ کسی کو بات خیرات دیتے رہتے، اب ایک صاحب آ گئے، یہاں ذرا یہ فرش تو پہنچ دو پورا، بولے. اب کوئی بولے کیا ہے، دیتے نہیں ان کو، دنیا بھر کا مفت میں لے کے چلے. پھر خیرات کہاں سے ہوئی؟ اس کو تکلیف ڈال دے رہے ہیں آپ. تو احسان بھی، خیرات کر کے احسان بھی نہیں جتانا، تکلیف بھی نہیں دینا. تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک اللہ کے پاس سے وہ اجر ہے. ان کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیے خوف فیوچر کا ہوتا ہے، غم پاسٹ کا ہوتا ہے. کوئی فیوچر کا غم نہیں ہوگا اور کوئی پاسٹ کا غم نہیں ہوگا. اب یہاں اسپیسیفک ریفرنس اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا کہ ان کو جو ہے خیرات نہیں قبول ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، خیرات نہیں قبول کرنے کا خوف نہیں ہوگا، اور پھر خیرات نہیں کرنے کا غم نہیں ہوگا. ود ریفرنس ٹو دس اگر آپ دیکھیں تو یہ بات آ رہی ہے. تو 2 کنڈیشنز گنتے چلے جائیے. احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینا. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعوها اذى واللہ غنی حلیم. یعنی اچھی بات کرنا اور مغفرت. دیکھیے ہمارے پاس مغفرت کے معنی صرف یہ لے لیے گئے کہ گناہوں کی بخشش کرنا، گناہوں کو معاف کرنا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ ربا کے وقت بھی ہم یہ بات سمجھیں گے کہ ربا کے معنی اس زمانے میں کیا تھے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مغفرت کے معنی کیا تھے؟ یہ غین فے رے کا جو مادہ ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے الغفارتو. یہ الغفار جو ہے کیا تھا کہ عورتیں جب سر پہ تیل ڈالتی تھی تو اوڑھنی کو تیل نہیں لگنا بول کے وہ اس کے بیچ میں ایک کپڑا رکھ دیتی تھی. سر اور اوڑھنی کے بیچ میں کپڑا رکھتی تھی، وہ کپڑے کو الغفارتو بولتے تھے. اور پھر جنگ میں جو فوجی جاتے تھے لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے، اس کے اندر جو ہے لوہے کی جالی وہ پہنتے تھے کہ تلوار کی مار نہ پڑے، بچاؤ کے لیے. اس کو الغفارتو بولتے ہیں. تو اب یہاں مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خیرات کرنے کی، خیرات لینے کی شرمندگی سے بچانا. جیسا یہ کپڑا تیل کو بچاتا اور وہ لوہے کی جالی تلوار کے مار کو بچاتی، اس طریقے سے وہ غریب کو جو آپ خیرات دے رہے ہیں اس کو خیرات لینے کی شرمندگی سے بچانا. دیکھیے یہیں ایک بات آئی تھی ایک وقت کچھ ایسی، بھئی اب جیسا حافظ صاحب کو بلا کے خیرات آپ پورا لکھ کے دے رہے ہیں،
اس کے بجائے بھائی الگ دے دیجیے، کیوں لوگوں پہ کیوں ظاہر ہو، الگ دے دیجیے، ختم ہوگی بات۔ اب بتا دیجیے، پورا انسٹرکشنز آ گیا کہ بھائی اتنا پیسہ کمیٹی کے اس میں سے جو ہے آگے بات۔ تو کیا ہوتا، لینے والا بعض وقت بڑا شرمندہ فیل کرتا۔ بھائی اتفاق سے فرض کیجئے کہ میں پرس لے کے نہیں آیا، آٹو میں سے اترا، پیسے نہیں ہیں، اب میں آپ سے ہی پوچھا کہ بھائی ایک 10 روپے 15 روپے ہیں کیا، بڑی شرمندگی ہوتی۔ تو مغفرت کا مطلب یہاں یہ آ رہا ہے کہ اس کو اس شرمندگی کی کیفیت سے محفوظ رکھو، یعنی احسان جتانے اور تکلیف دینے سے بہتر ہے، خیرات اگر نہیں بھی دیے تو اچھی بات کرو، اس کو اس شرمندگی سے محفوظ رکھو۔ یہ بہتر ہے صدقے سے جو تکلیف اس کے بعد میں تکلیف دی جاتی ہے، ایسے صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ دینے کے بعد اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ واللہ غنی حلیم۔ اب دیکھیں یہاں غنی اور حلیم کا لفظ آیا۔ اب ہم لوگ بولتے ہیں رائم ردم کے واسطے ہے صاحب، وہ وہاں واسع حلیم آیا یا غنی حلیم ہے؟ کیا میوزک ہے صاحب، بولے کیا رائم ہے ردم ہے؟ یا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ غنی ہے، اگر چاہے تو خود دے سکتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے جو تمہارے ہاتھ سے دلوا رہا ہے، غنی ہے، بے معنی نہیں ہے یہ اسماء الحسنی۔ پھر اس کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ حلیم ہے، تم اگر پیسے دے کے احسان جتا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، تو وہ تم کو درگزر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آنے کی، حلیم ہے وہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا رائم، یا واسع علیم ہے یا غنی حلیم ہے، اس طریقے سے کیا اچھا جو ہے رائم ردم آ رہا، بولے یہ سمجھتے ہو رائم ردم کے واسطے قرآن آیا، قرآن تو جو ہے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے واسطے آیا۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ تیسرا کنڈیشن آ رہا، یا ایوہل، اچھا اب دیکھیے یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو بیکار مت کر دو، یوز لیس مت کر دو، بغیر اجر کے مت کر دو، ضائع مت کر دو۔ کس طریقے یعنی لوگوں کو جو ہے احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتا۔ ریا تیسرا پوائنٹ، احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینا، ریا نہیں کرنا۔ ریا جو ہے بڑی بری چیز ہے۔ تو پھر اب یہاں ایک بات آئی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم، تمہارے صدقات کو بیکار مت کرو، باطل مت کرو۔ اب صدقہ حیدرآباد میں کچھ عجیب قسم کا ہے، وہ کوا اتارے صاحب صدقے کا، وہ بکرا دولہے میاں کو سنگ مار دیا تھا ایک، وہ شادی ہوتے بکرا جو ہے بکرا صدقہ اتارے تو جا کے دولہے میاں کو سنگ مار دیا، وہ شادی کے دن پریشانی ہوئی، وہ مرغی چونچ مار دی۔ تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے نئے نئے بنائے ہوئے چیزیں ہیں۔ یہ کبوتر اور کوے اور بکرے کا صدقہ جو ہے یہ اس کو صدقہ نہیں بولتے۔ یہ جو ہے بھائی کسی چیز پہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو بکرے کی قربانی کرے، غریبوں میں گوشت بانٹ دیے کرے، یہ بات الگ ہے، لیکن صدقے کا مطلب جو ہے یہ ہم لوگ نکال دیے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں قرآن کو مس انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، ارے قرآن میں صدقے کا ذکر ہے، ارے قرآن میں صدقہ خیرات کے لیے آیا ہے، یہ اس کے لیے نہیں آیا۔ پھر کہا کہ جو ہے اس شخص کی طرح مت خرچو مال جو انسانوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے نہ آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ تو ریا کو شرک کے خفی بھی کہا گیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کو دی شو آف۔ اب دیکھیے حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں کہ ایک قیامت کے دن جن کا سب میں پہلے حساب ہوگا تو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک شہید لایا جائے گا، ایک عالم لایا جائے گا اور ایک سخی جو خیرات کرتا ہے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان لوگوں پہ جتائیں گے اور بولیں گے کہ بھئی تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید بولے گا کہ میں تو آپ کی راہ میں شہید ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ نہیں، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر عالم کو بلایا جائے گا، وہ بولے گا کہ میں علم حاصل کیا آپ کا، آپ کے واسطے سب کر رہا تھا۔ بولے گا نہیں، ہم نہیں جانتے، تم اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ تمہاری عزت کریں عالم کی طرح، عزت ہو گئی تمہاری، ناانصافی نہیں ہوئی تم سے، ڈالو دوزخ۔ اس لیے ڈر ہوتا، یہ چیزوں میں جو ڈر ہوتا کہ یہ شیطان بڑی بری چیز ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے بعض وقت طبیعتوں میں ڈالتا ہے، کئی لوگوں میں بہت پڑھے لکھے لوگوں میں انا کی کیفیت ہے
میں بول رہا ہوں. یہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. تو عالم جو دنیا کو دکھانے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ کی خاطر نہیں کیا، اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر نہیں کیا، تو لوگوں سے بحث کرنے کی خاطر کیا، اپنے آپ کو بڑا بتانے، دوزخ نتیجہ. پھر وہ سخی بولے گا کہ یا اللہ میں آپ کی راہ میں، تو بولے تو میری راہ میں کیا خیرات کرتا تھا؟ تو لوگوں کی بتانے کے لیے خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا والوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا ہے، تیرا اجر مل گیا تجھ کو. ایسا ناانصافی نہیں ہوئی تجھ کو، اس کو دوزخ سے اٹھا کے پھینکو. تو اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ 3 چیزیں ہیں ڈو ناٹس میں آئی ہیں کہ احسان نہیں جتانا اور تکلیف نہیں دینا، ریا نہیں کرنا. اور پھر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا احسان غریبوں پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے خیرات کروا رہے ہیں. تو اگر آپ کسی پہ احسان جتا رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کے پوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں. ذرا گہرائی میں دیکھتے. غیبت کے بارے میں بھی میں اکثر یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غیبت کی کیوں ممانعت آئی ہے. بھئی ایک آدمی، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کنجوس بنایا ہے، ایک آدمی کو فضول خرچ بنایا ہے، اس کی مخلوق ہے، انہیں جو جیسا چاہتا بناتا. آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں برا بولنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کرٹیسائز کرنا ہے، غیبت اس کے پیٹھ کے پیچھے. تو آپ نیچے منڈی ڈال کے اپنا عمل کیجئے، آپ دوسروں کے بارے میں برائی کیوں کرتے آپ؟ تو اس طریقے سے یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہنا ہے کہ احسان، اگر آپ لوگوں پہ احسان جتا رہے ہیں اپنے اچھائی کا، تو نعوذ باللہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ بٹھا لیں. جیسا قرآن کی کسی آیت کے خلاف اگر فتویٰ دے رہے ہیں تو کس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں آپ؟ ذرا تو سوچ کے دیکھیے آپ کیا جواب دیں گے وہاں، کس طریقے سے جو ہے فیس کریں گے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ احسان جتانا، تکلیف دینا، ریا کرنا، یہ نیگیٹو پوائنٹس ہے. 3 پوائنٹس ہوئے. اس کی مثال دی جا رہی ہے، یہ جو احسان جتاتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے. مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصبح وابل فترکہ صلدا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان پہ، جیسا نوبت پہاڑ کی چٹان دکھتی، چٹان پہ کچھ مٹی ہے اور اس پہ جو ہے زوردار بارش ہوئی اور وہ پوری مٹی اور چٹان سے بہہ کے نکل گئی. اب دیکھیے یہاں 2-3 چیزیں ہیں. تراب کا ڈیفینیشن آ گیا. تراب کس کو بولتے ہیں؟ جو ٹاپ سوائل ہے، جو سب میں اوپر جو مٹی رہتی ہے اس کو تراب بولتے ہیں. چلتے چلتے یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ اب آگے باتیں آ رہی ہیں اس کی. پھر اس کے بعد میں کہا کہ اب اس پہ پوری کھیتی باڑی کرا تھا وہ آدمی، یعنی چٹان کے اوپر مٹی تھی، پوری کھیتی باڑی کرا، محنت کرا، پیسے لگایا، ایک زوردار بارش ہوئی، پوری مٹی کھیتوں کو لے کے بہ گئی ہو گیا. تو جو لوگ ریا کریں گے، جو لوگ احسان جتائیں گے، جو لوگ تکلیف دیں گے، ان کی محنت اسی طریقے سے بیکار چلی جائے گی جیسا ایک کسان کی محنت بیکار چلی گئی. اب یہاں رک کے ایک بات سوچنا ہے کہ اللہ معاف کرے، بعض ہمارے خصوصاً ماڈرن علماء کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایسے مثالوں کو حق نہیں مانتے، اور قرآن میں صرف حق ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ صحیح مثال ہے. یہ اگر کہیں چٹان ہے، اس پہ مٹی ہے، اور اگر زوردار بارش ہو، اگر اس پہ کھیت ہو، لینڈ سلائیڈ ہو، تو پوری چٹان جو ہے بہہ کے نکل جاتی. لینڈ سلائیڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اوپر کی مٹی کا بہنا رہتا ہے. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں، اس کی ہمالین رینجز میں دیکھا ہوا ہوں. لینڈ سلائیڈ جو ہوتے ہیں اوپر کی مٹی نکل جاتی، اس کے ساتھ پورے درخت، کھیتی باڑی جو بھی اس کے سلوپ پہ رہتا پورا جو ہے نکل جاتا. یہ حقیقت ہے، اس کو پیرابلز نہیں بولنا ہے. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ایک مثالی قصہ ہے، قصہ نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہے. یہاں جو بھی ہے حق ہے، ایسا ہوا ہے. پھر کہا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی یہ جو کچھ کمایا تھا اس پہ کسی چیز پہ اس کو قدرت نہیں دی. بہ گیا، پوری مٹی کھیت لے کے بیٹھ گیا، محنت بھی گئی، انویسٹمنٹ بھی گیا، کسی چیز پہ جو ہے اس کو. تو اس طریقے سے آخرت میں جو احسان جتائے گا، غریبوں کو تکلیف دے گا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کرے گا، اس کی محنت بھی اس طریقے سے آخرت میں ضائع ہو جائے گی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والی قوم اور کفر انکار کرنے والی قوم کو جو ہے راستہ نہیں دکھاتے. ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا، جنت کا راستہ ان کو نہیں دکھاتے. اب چوتھا کنڈیشن آ رہا، چوتھا اور پانچواں کنڈیشن. چوتھا کنڈیشن کیا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ،
یعنی ان لوگوں کی مثال جو خرچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے بڑی خاص کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا بولیں گے ایکسیپٹنس حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ خرچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو لوگ خرچتے ہیں. بھئی میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی صاحب آئے آ کے بولے صاحب آپ کے فلانے کزن کے دفتر سے آیا ہوں، میں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نکال کے ان کو ایک 50 روپے دے دیا. سوچا کہ بھئی وہ کزن کو معلوم ہوگا تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے کہ بھئی میرے خیال سے 50 روپے دیے. نہیں، کزن تو خوش، ان کو خوش کرنا ہے وہ الگ بات ہے. نیت آپ کی یہ ہونا ہے کہ ایک غریب کی مدد کرا ہوں، اس کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی خوشی کے خاطر نہیں کیا ہوں میں. اب بیچ میں دوسرے خوش ہو رہے ہیں تو وہ بات اور ہے، لیکن اصل میری نیت، میرا مقصد یہ تھا کہ میرے یہ خیرات کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. تو یہ مرضات. اور پھر 5واں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کی ثابت قدمی کے لیے خرچتا ہے. 2 پازیٹو پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچتا ہے اور جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے خرچتا ہے کہ بھئی یہ خرچے ہی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں گے. تو ان کی مثال ایسا ہی ہے کمثل جنتم بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ربوہ ایک اونچے مقام پہ کچھ باغ ہے اور اس پہ دھواں دار بارش ہوتی ہے تو اس کا میوہ جو ہے بہت ہی ملٹیپلائی ہو کے نکلتا ہے. جیسا یہاں بات آئی ہے کہ ایک بیج ڈالے تو 700 بیج نکل رہے ہیں. اب یہاں 2-3 باتیں یاد کر رکھنا ہے کہ اب کے اتوار کو ہم جب ربا کے بارے میں پڑھیں گے تو صدقات کا کیا مطلب ہے. صدقہ ایک امیر آدمی کا اچھی نیت سے غریب آدمی کو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پیسے دینا. اب یہ ربا کا بھی لفظ آ گیا. ربا دیکھیں کس طریقے سے آپ کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اکنامک پرابلم پہ لیڈ. تو ربا کیا ہے؟ ریاض میں بھی ایک مقام ہے ربا. تو میں خاص طور پہ معلوم کیا بھئی یہ نام ربا کیوں ہے، تو بولے کہ ذرا اونچے مقام پہ ہے. تو اب یہ ربا کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا اونچا مقام جہاں بارش ہو تو کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو ربا کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز میں وہ جتنی چیز تھی اس میں کچھ اضافہ کرنا. یہاں سمجھ لینا اس کو. پھر فآتت اکلها ضعفین، تو یہ اضافے کا مطلب آیا. تو یہاں آپ سورہ آل عمران کی 130 آیت میں بات آئی ہے کہ یہ لوگ سود کھاتے ہیں، اضافے پہ اضافہ کر کے کھاتے ہیں. تو ذواتین سے کے مادے میں اضافہ کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، ضعیف کے معنی بھی آتے ہیں، کمزور کرنے کے. تو یہ بات چلتے چلتے سمجھیے کہ جو سود لیتا ہے وہ اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے، جس سے سود لیتا ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. یہ ہے سلیکشن آف ورڈز. کسی کتاب میں آپ کو یہ شاندار چیز نہیں ملے گی آپ کو. تو پھر کہا کہ یہ 5واں یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے کے لیے کرتا. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک اونچے مقام پہ باغ ہے اور اس پہ دھواں دار بارش ہوئی تو اس کا جو پھل ہے بہت ہی ملٹیپلائی ہو کے نکلا، جیسا 1:700. فَإِن لَمْ يُصْبِهَا وَابِلٌ فَطَلٌ. اور اگر دھواں دار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی بارش سے بھی جو ہے وہاں پھل بہت اگ جاتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر اور اپنے آپ کو جنت کے راستے میں ثابت قدم رکھتے ہوئے، احسان نہیں جتاتے ہوئے، تکلیف نہیں دیتے ہوئے، ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے شو بزنس نہیں کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اور جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے جو کرتے ہیں، ان کے لیے جو ان کا پھل یعنی ان کا اجر اضافے. یہاں پھل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر، ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ملٹیپلائی کر کے دیا جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر. اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. خیر دیکھنا چھوڑیے، جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی بات دل و دماغ میں آتی ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اب یہاں ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے. یود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات وَأَصْبَاهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا
ایثار فیہ نار فاحترقت۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا چاہتا ہے کہ تمہارا ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں جو ہے تمام پھل تمہارے پاس آتے ہیں اور تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہارے کمزور بچے ہیں، زوفا وزواتین سے تمہارے کمزور بچے ہیں، تم بوڑھے ہو گئے ہو، بہترین باغ ہے، کھجور کا انگور کا بہترین باغ ہے، باغات ہیں، نہریں بہ رہی ہیں اور تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہارے کمزور بچے ہیں اور اس پہ ایک آگ کا بگولا آ کے اس آگ جھاڑ کو جلا دے۔ جب ضرورت ہے چیز کی کچھ نہیں رہا۔ بھائی جوانی میں تو آپ کو چلو اپنے پہ کانفیڈنس تھا، نعوذ باللہ، کانفیڈنس تو اللہ تعالیٰ پہ رہنا چاہیے، اپنے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ بعض بڑے لوگ بچوں کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں بیٹا سیلف کانفیڈنس ہونا، غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ ہیو کانفیڈنس ان گاڈ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، بولا یہ تعلیم دو۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ بھئی وہ جوانی کا پیریڈ تھا، کمائے کرے بات اور ہوتی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور بچے ہیں، وہ ایک باغ تھا وہ باغ پورا جل گیا، تو اس وقت کیا ہو؟ تو اب یہاں اس کی مثال ایسے دی جا رہی ہے کہ تم اتنی سب خیرات کر کے، یہ خیرات کر کے احسان جتاؤ گے، تکلیف دو گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، دوسروں کی خوشی کے لیے کرو گے، جنت کے لیے نہیں دنیا کے لیے کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب آخرت میں تم کو اجر کی ضرورت ہوگی تمہارا باغ جل گیا ہوگا، کوئی چیز نہیں ملے گی جب ضرورت ہوگی۔ تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم تکفر کرو، تفکر کرو، ریفلیکٹ کرو، سوچو، غور کرو۔ کائے کا تفکر تھا؟ یا تو پولیٹیکل پرابلمز پہ تفکر کر رہے ہیں یا پھر سیریلز پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، انہیں ملتی کی نہیں ملتی کی، یہ فکرہ لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو، یہ قرآن کا تفکر تو ہے ہی نہیں ذہن میں بالکل۔ اب یہ پورا سوچ کے تفکر کرو، تو تفکر کرو مطلب یہ کہ سوچو آپ کہ بڑھاپے میں جب مال کی ضرورت ہے اس وقت مال نہیں ہے، آخرت میں جب اعمال کی ضرورت ہے اس وقت اعمال نہیں ہے، پورا لٹ گیا دنیا میں، جو کیونکہ جو ہے آپ خیرات تو کرے تھے لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھے تھے، کنڈیشنز کا۔ یہ 5 کنڈیشنز ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، تو لہذا محنت بیکار ہو گئی، بے نتیجہ ہو گئی۔ اب یہ 6واں کنڈیشن آ رہا ہے، خیرات قبول ہونے کا 6واں کنڈیشن آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم یعنی پاک فائدہ مند مال خرچو جو تم کمائے ہو اور جس کو ہم نے زمین سے نکالا ہے، فائدہ مند اور پاک مال خرچو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور منہ، اور اس میں سے خبیث خراب حرام کا مال مت خرچ، منہ تنفقون، اس میں سے مت خرچو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ، اور جبکہ تم خود ایسا مال نہیں لوگے سوائے اس کے کہ تم آنکھ بند کر لو۔ کیا کریں گے؟ ایک صاحب امریکہ سے آئے، آ کے بولے صاحب یہ شرٹ ہے آپ کے لیے لایا میں، 5 سال پہنا پرانا ہو گیا، لیتے آپ؟ بولے دماغ خراب ہو گیا، آپ فقیر سمجھے آپ ہمارے؟ دیکھیے مگر وہی شرٹ آپ دوسروں کو دیتے، یہاں 10 سال تو انہیں 5 سال پہنا، میں 10 سال سے پہن رہا ہوں، یہاں یہ پھٹ گیا، یہاں بغل دکھ رہا ہے، ادھر سے ادھر سب پھٹ گیا، بولے چلو اس کو دے دیا۔ تو یہاں ایک حکم آ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاک مال جو تم کمائے ہو، جو فائدہ مند مال ہے وہ، اور جو ہم نے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے خرچو، اور تم ارادہ بھی مت کرو خراب اور حرام کا مال خرچنے کے لیے، جبکہ تم خود اگر تم کو ایسا مال دیا جائے تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو اب یہاں بات ہماری جو خیرات ہوتی ہے، اب ایک تو حرام کی کمائی سے خیرات نہیں ہوتی۔ ایک صاحب پوچھے ایسی کہ صاحب رشوت کے مال سے زکوٰۃ، رشوت کے مال پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ہے کیا؟ بولیے آپ صاحب، واہ واہ الحمدللہ، کیا دماغ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا ایسے سوالات۔ تب سوال یہ ہے کہ بھئی پہلے تو آپ کو وہ حرام کی کمائی کا جواب دینا ہے آپ کہ کیوں کمائے، اب اس پہ زکوٰۃ کی پوچھ رہے ہیں آپ۔ بعض وقت ہو جاتی ہے ایسی چیزیں۔ تو اب یہ ہوا کہ بھئی اب وہ رشوت تو لے لیا تھا، خیرات کر دیا، بھائی بولے تو نہیں ہوتا صاحب، وہ لیے ہی کوئی غلط ہے تو وہ مال خیرات میں کیسا جائیں گا، ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، حرام مال ایکسپٹ نہیں ہوگا خیرات کے طور پر۔ دوسری چیز یہ بات یاد رکھیے آپ
کوئی بھی چیز جس کو حرام بتا دیا گیا ہے وہ خیرات میں دیں گے تو وہ خیرات حرام کا سوال ہوگا، خیرات ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز پھٹا ہوا کپڑا، خبیث بول رہے ہیں، بولے کوئی غریب آدمی آئے وہ میرا پیجامہ پھٹ گیا تھا دے دو، بولے چلو پھٹا پیجامہ دے دو۔ فقیر پکارا، ارے وہ کھچڑی اتر گئی تھی نا جی کل کی، وہ فقیر پکار رہا، دیکھو یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہر گھر میں ہوتی سو چیزیں ہیں، ہر گھر میں ہوتی سو چیزیں کہ آپ جو خیرات کرتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ ڈیلیبریٹ چیریٹی، اچھا مال دو خیرات میں۔ دیکھیے اب یہ سواوا کھانا تو پھینک دینا چاہیے، بیچارہ کھا کے بیمار ہو گیا تو پھٹا کپڑا ہے چلیے اگر وہ پہن لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ کو ایم یہ کرنا چاہیے کہ فائدہ پہنچانے والی چیز جو پاک ہے، حرام نہیں ہے، خراب نہیں ہے، وہ خیرات میں دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اگر تم کو دیا جائے تو تم آنکھ بند کر لو گے لینے کے لیے، تو اس کی بھی تو انا ہے، کیا غریب ہونے سے اس کی عزت نہیں ہوتی؟ دیکھیے کچھ دیر ٹھہر کے سوچیے، آپ جمعے کے دن فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو بٹھا دیتا تو نہیں، آپ میں کیا خاص بات ہے جو آپ کو نہیں بٹھائے گا، یا میرے میں کیا خاص بات ہے جو نہیں بٹھائے گا؟ اگر سبق دینے کے لیے ہم کو بٹھا دے اور کوئی صاحب بولے ہٹو میاں یہاں سے، کیا راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جھڑک دے تو آپ پہ کیا کیفیت ہوگی؟ تو بولے جب جو مال تم خود نہیں ایکسپٹ کرتے وہ دوسروں کو خیرات میں دیتے، گھر کا کچرا صاف ہو رہا آپ سمجھ رہے خیرات کر رہے، یہ شیطان آپ کو جو ہے بھٹکایا ہوا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، دولت مند ہے، اگر وہ چاہے تو وہ خود دے، تم پہ تو احسان کر رہا، تمہارے ہاتھ سے دلا رہا، تو چھٹا کنڈیشن ہو گیا۔ اور پھر حمید ہے، تعریف کیا ہوا ہے، شکر کیا گیا ہے اس کا، کئی لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، فرشتے ہیں۔ اب یہ جو اس میں یہ تمام جو غلاظت آتی ہے خیرات میں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتا دے رہے ہیں۔ الشیطان یریدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تم کو غریبی سے ڈراتا ہے، غریبی کا وعدہ کرتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ غریبی سے کیا ڈراتا؟ ابھی مسجد بن رہی ہے، پیسہ آیا ہے آپ کے پاس، اب کوئی بولے کہ بھائی ثواب جاریہ ہے مسجد میں لگا دیجئے پیسہ آپ کا، اب شیطان بول رہا میاں وہی 10,000 روپئے کہیں بھی کام آ جاتے نا سانچک مہندی میں، کیسا ہوئیں گا، بچیاں بڑے ہو گئے، چلو غربت کا جب کہاں سے لائیں گے آپ، اب تو مسجد میں دے، تو بول رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ اور آپ شیطان کو پہچان سکتے، اگر قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہیں تو شیطان کو پہچان سکتے، نماز میں بھی پہچانے جاتا ہو، جہاں کوئی غلط راستے پہ خیال جا رہا تو پہچان لو آپ، یہ شیطان ہے، بھاگ جاتا۔ تو یہاں بھی یہ خیرات میں بھی شیطان جو ہے یہ کرتا کہ آپ کو غربت سے ڈراتا ہے کہ تم اتنا پیسہ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، اور پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے نیک اعمال کرنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تم جو بھی دو گے اس سے 700 گنا زیادہ دے گا۔ دیکھیے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کے عمل صالحات کرنے میں جو غلطی ہوئی ہے ان کے لیے معافی ہے، آپ کرے ہی نہیں عمل صالح تو پھر آپ کے لیے معافی کیا ہے؟ نہ آپ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے انکار کیا اور کوئی عمل صالح نہیں کیا، جھٹلایا، وہ تو جو ہے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ مغفرت، یہ خیرات کرنے میں تمام تھوڑی بہت غلطی کہیں اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سزا سے بچانے والا ہے اور فضل کرنے والا ہے، بھلائی دینے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہیں، بہت مال دے سکتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، دونوں معنی آتے ہیں، وسط کے دونوں معنی آتے ہیں، اومنی پریزنٹ ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر یہ بھی معنی آتے ہیں کہ وسط دیتے ہیں، آپ کو دولت جو دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور علیم بھی یہ علم رکھتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کے لیے کتنا ضروری ہے اور اچھا ہے وہ جانتے ہیں۔ یوتی الحکمت من یشاء،
وہ جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں. وہ میں یوت الحکمت فقط اوتیا خیرن کثیرا, اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر, بہت زیادہ بھلائی دی گئی. پھر یہ حکمت کیا ہے؟ جب اس کے بارے میں آیا ہے کہ اور جس کو حکمت دی گئی وہ بہت زیادہ بھلائی دیا گیا, تو پھر حکمت کو سمجھنا ضروری ہے کہ حکمت ہونا اللہ میاں ہم کو, یہ حکمت کیا ہے. تو سورہ احزاب میں اس کو سمجھایا گیا. سورہ احزاب کی 34 آیت ہے کہ ازواج مطہرات کہا گیا ہے کہ جو ہے جو تمہارے گھروں میں کتاب اور حکمت کی تلاوت ہوتی ہے اس پہ عمل کرو. تو کتاب تو قرآن ہے, حکمت کیا ہے؟ سنت, حدیث. پھر ہم 151 آیت سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے تلاوت کر کے اس پہ عمل کر کے بتاتا ہے, تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے, تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. کتاب سکھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے, حکمت سکھاتا ہے, قرآن پہ عمل کرنا سکھاتا ہے. تو حکمت کیا ہے؟ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آل وزڈم شوڈ لیڈ ٹو دس وزڈم. آپ کی جتنی بہترین فہم ہے, دانائی ہے, وزڈم ہے, چالاکی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے اس حکمت کے طرف آپ کو لے کے آنا کہ اس سے بہتر حکمت نہیں ہے کہ انسان قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جس کو یہ حکمت دی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑائی دی جاتی ہے. باقی کی جتنی حکمتیں ہیں, یہ ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے, یہ اس کا ایجاد ہے, یہ عارضی حکمت ہے, وہ پرماننٹ ہے. جنت میں انشاءاللہ اس کا جو ہے اجر ملے گا. وما یذکروا الا اولو الالباب, اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو عقل مند ہیں. یہ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ اولو الالباب ہے. یہ کون ہیں لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, پھر زمین اور آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا, آپ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیے. یعنی اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ اولو الالباب, انٹلیکچوئل جس کو بولیں. یہ ہمارے پاس کے انٹلیکچوئلز نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف. لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی کیا انٹلیکچوئل آدمی ہے. نہیں, یہاں جو ہے اس کا ڈیفینیشن آیا ہے. وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. اور تم جو بھی تم خرچتے ہو خرچہ, اور جو بھی تم نظر مانگتے ہو نظر, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اللہ اور ظالمین کا جو ناانصافی کرتے ہیں ان کے کوئی مددگاروں میں سے کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے. اب یہ جو خرچتے ہو, خیرات کرتے ہو, یہ کنڈیشنز پورے کرتے ہوئے, نظر کیا چیز ہے؟ نظر کیا ہے کہ بھئی بعض وقت ہوتا ہے کہ اللہ مجھے آپ BSc میں فرسٹ کلاس پاس کر دیے تو میں 10 دگانے شکرانے کے نماز پڑھوں گا. یہ ایک نظر ہے. اب کوئی بولا کہ جو ہے مجھے اگر فرسٹ کلاس مل گیا تو میں 100 روپے خیرات کروں گا. یہ ایک نظر ہے. تو جائز چیزوں کی نظر مانگنے کی اجازت ہے اللہ سے, حالانکہ وہ بھی بات ذرا مناسب نہیں معلوم ہوتی. جیسا کسی عالم نے بتایا کہ بھئی یہ ایک عجیب بزنس مین کی ذہنیت ہے, آپ ایسا کریں گے تو میں کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا. مگر جو ہے اس کی اجازت ہے, جائز چیز ہے. تو اب آپ پاس ہونے سے پہلے تو بول دیے یا اللہ آپ میرے کو فرسٹ کلاس دلائے تو میں جو ہے جوش میں آ کے بول دیے میں 1000 روپے خرچ دوں گا. اب وہ فرسٹ کلاس دلا دیا اللہ میاں, اب انجان ہو رہے ہیں. اب بعض لوگ آ کے پوچھتے صاحب وہ ہم ایک نیت کرے تھے 50 دگانے پڑھنے کی, نہیں ہو رہا, کیا کرنا؟ ارے روز ایک ایک پڑھ لو بھائی, 50 دن میں تو ختم ہوئیں گے. وہ نظر پوری کرنا ہے آپ کو, وعدہ کرے تھے آپ اللہ تعالیٰ سے. تو تم جو خرچتے ہو, جو نظر مانتے ہو, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اور ظالمین کا کوئی مدد کرنے والوں میں نہیں ہے. ان تبدو صدقاتی فنیما ہیا, اور اگر تم اپنے صدقات کو, اپنے خیرات کو ظاہر کر کے دو تو یہ تمہارے لیے انعام ہے, اس میں اجر ہے. دیکھیے کہیں غریبوں کی مدد ہو رہی ہے کہ بھئی بڑے حالات خراب ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ کچھ پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ترغیب دلانے کے واسطے آپ اپنے پاس سے نکال کے 1000 روپے دے دیے, بیسک 1000 ہو گیا. اب دوسرا بولا بھائی میں 1000 سے کم دیا تو لوگ کیا بولیں گے, یہ آ گیا. ترغیب دلانے کے لیے
پھر یہ ہوا کہ بھئی یہ نیکی میں میرے سے کیوں آگے بڑھے، میں بھی زیادہ دوں گا. تو صدقات خیرات دکھا، جیسا بات آتی ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو دکھا کے کرنا چاہیے. جیسا فرض نماز ہے، آپ نماز کو آ رہے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے میں نماز کو آ رہا ہوں. اب برقع پہن کے تو نہیں آ سکتے نماز کو، کوئی بھی نہیں دیکھنا نہیں، ذرا مشکل ہے. اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے محلے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ کا دل صاف ہے، محلے والے دیکھ کے بول رہے ہیں کہ بیچارے اتنی دھوپ میں بھی نماز کو جا رہے ہیں، ہم ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے چلو بھی جانا چاہیے نماز کو، وضو کر کے نکل گئے. تو آپ فرض کے نماز کے لیے نکلے تو کسی اور کو ترغیب دلا دیا. زکوٰۃ آپ جو ہے دکھا کے دیے تو ترغیب دلا دیا. پھر کہا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپا کر غریبوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بھئی غریب کی بھی انا ہوتی، اس کو سب کے سامنے بلا کے لے میں آئے، ایسی بات نہیں، اس کو بھی عزت سے دیجیے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو اس سے یہ خیرات سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا. کفار جو ہے کسان کو بولتے ہیں، بیج زمین میں ڈھانپتا ہے، چھپا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا. ایسی خیرات سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا. کیونکہ سورہ ہود میں بات آ گئی ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہ بھی قرآن کا اصول آ گیا کہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا خبر. علیم تو ہر چیز کا علم ہے. بھئی یہ کیسا ایمپلیفائی ہو رہی آواز، یہ علم ہے، مگر میرے ہاتھ سے گر گیا، ایک حادثہ ہوا تو اس کی خبر ہے. تو تم جو بھی خیرات کرتے ہو ایک حادثہ ہے، ایک عمل ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور آپ کا ذمہ نہیں ہے لوگوں کو راستہ دکھانے کا، آپ تو ذریعہ ہیں، آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ جنت کا راستہ بتا دیتا ہے. تو اب یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم کو جنت کا راستہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، راستہ تو بتا دیا ہے، عمل کرنا ہمارا کام. جیسا اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ بھئی میں باہر کھڑے رہ کے پوچھا کہ بھئی مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے، کوئی ہوٹل قریب میں ہے؟ تو ایک صاحب بولے صاحب آپ جائیے، بس یہ بلڈنگ کے بعد کی جو ہے ہوٹل ہے. یہ ہدایت ہے. آپ سمجھیں گے انہوں پکڑ کے لے کے جا کے میرے کو وہاں ہوٹل میں بریانی منگا کے کھلائیں گے، یہ ہدایت نہیں ہے. تو یہ ہدایت تو گھروں میں ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں. اب عمل کرنا ہماری ذمہ داری. میں ایک وہ بھی نوٹ کیا تھا کہ سورہ مائدہ کی 16ویں آیت ہے جس میں بات آئی ہے کہ جو ہے ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دیتے ہیں. تو عمل ہمارے ذمہ ہے. وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو بھی بھلائی کے لیے خرچتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے. دیکھیے اس کا اجر ہم کو ملے گا، ہم خرچیں گے تو اس کا اجر ہم کو ملے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم مت خرچو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. یہ 7واں کنڈیشن. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچے اگر تو ایک بیج اگر بوئیں تو ایسے ہے کہ اس میں 7 بالیں ہیں، گوشے ہیں، ہر بالے میں 100 بالیاں ہیں. جیسا بھٹا ہے، بھٹے میں دانے ہیں، ایک ایک جھاڑ میں جو ہے 7 بھٹے لگے ہیں، ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں، اس کی مثال. تو یہ 700 کیوں نہیں بولے، 7 بھٹوں میں 100 دانے کیوں بولے، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ہم. تو خیرات کے قبول ہونے کے 7 کنڈیشنز بتائے گئے. اس میں آخری کنڈیشن یہ ہے کہ تم مت خرچو مگر اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے یہ کنسٹرکشن کیسا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی سپریم اتھارٹی سوائے اللہ کے. تم مت خرچو کوئی بھی خرچہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اب یہ توجہ حاصل کرنے کا کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی مثال دیا. ایک بالکل ہی کالے صاحب ڈارک بلو شرٹ، ریڈ شرٹ اور بلو پینٹ پہن کے چلے جاتے تھے. تو میں بچوں کو بلا کے بتاتا، یہ دیکھو یہ توجہ لوگوں کی توجہ کے لیے پہنا دو، نہیں تو کوئی پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں. کیونکہ کالے رنگ پہ ڈارک بلو، نیوی بلو پینٹ اور ریڈ شرٹ کچھ عجیب قسم کا دکھتا. بھئی ہلکے کلرز بہتر ہے، بہتر دکھیں گے. تو لوگوں کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے میک اپ جو ہوتا ہے لوگوں کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے.
تو خیرات کائے کے لیے کرو، لوگوں کا اٹینشن نہیں، اللہ تعالیٰ کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے توجہ کرو۔ ایک بچہ رو رہا تو ماں گھاسے نہیں ڈال دی اس کو، پھر ایک دم دیکھ کے گود میں اٹھا لی، خاموش ہو گیا۔ تو بچہ کیوں رو رہا تھا؟ ماں کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو تم نیکی کرو صرف اللہ تعالیٰ کی توجہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کرو۔ یہ آخری 7ویں شرط ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو تم بھلی چیز خرچو گے وہ ان کو یوفا وفا پورے کا پورا 7 into 100 700 ٹائمز لوٹا دیا جائے گا۔ جو بھی تم بھلائی، حرام کا مال نہیں ہے، پاک مال ہے، اچھا ہے، پورے کنڈیشنز یہ کر رہے ہیں، تو جو ہے اس میں کوئی دیکھیے اب تظلمون کوئی یہاں کمی کا مطلب آ رہا ہے، ایک جگہ زیادتی کا مطلب آتا، نا انصافی کا مطلب آتا۔ تو اگر تم جو ہے اس طریقے سے خرچو تو اچھی چیز کو اس کا پورا اجر تم کو 7 into 100 700 ٹائمز دیا جائے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں ہم کیونکہ بڑی اہم چیز تھی، یہ 7 چیزوں کو جو ہے تھوڑا سمری دیکھ لیں کہ نہیں کرنے کا کیا ہے۔ خیرات کر کے احسان نہیں جتانا، دل کو تکلیف نہیں دینا، اور ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات نہیں کرنا۔ پازیٹو جو چیز کرنا ہے اللہ کی خوشی کے لیے کرنا، لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں کرنا۔ پھر جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے کرنا۔ 5واں چھٹا جو ہے پاک مال خیرات کرنا، حرام مال اور ناپاک مال خراب مال خیرات نہیں کرنا۔ اور 7واں اللہ کی توجہ کے لیے خیرات کرنا، دنیا والوں کی توجہ کے لیے خیرات نہیں کرنا۔ تو یہ 7۔ اب اس کے بعد میں بات آ رہی ہے، آخری آیت آج کی ہے کہ یہ کن پہ خرچ کیا جائے، کن پہ؟ للفقراء، پہلا کنڈیشن کہ غریب ہو۔ پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ غریب ہو۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا کنڈیشن کیا ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں جو ہے اس میں استطاعت ہی نہیں ہے پھر کے جو ہے لوگوں سے مانگے یا کچھ کام کرے، اس میں استطاعت نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اور چوتھا کنڈیشن کیا ہے کہ یعنی جو آدمی علم نہیں رکھتا اس کے بارے میں، اس کے خیرات مانگنے کے سے رکنے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ ہیں غریب لیکن اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر کے لوگوں سے مانگتے نہیں، لیکن کیا ہوتا؟ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہو کہ یہ غریب ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ لا یسلون الناس الحافا، یہ لوگوں کو لپٹ کے نہیں مانگتا، پکڑ لیے صاحب دلاؤ صاحب اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی، اس طریقے سے نہیں مانگتا۔ تو یہ 4 کنڈیشنز جو ہے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ غریب ہے، اللہ کی راہ میں رکا ہوا ہے، اور پھر زمین میں چل پھر کر کمانے کی وہ نہیں رکھتا، اتنا ٹائم اس کو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے، اور کیونکہ وہ بھیک نہیں مانگتا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے، لیکن چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اور لوگوں کے پیچھے پڑ کے بھیک نہیں مانگتا۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم بھلائی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھ، جو کچھ تم خرچ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہم کو ایک نقشہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی بعض عالم ہے، دینی عالم ہے، ان کو جو ملتا ہے بس نہیں ہوتا، بعض طالب علم ہے، دینی اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں، بعض جگہ ان کے کھانے کا بھی انتظام ہے، ان کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض مسجد کے خدمت گزار ہیں، ان کو اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ بھئی وہ کھا پی کے اپنے بیوی بچوں کو سنبھال سکے، بالکل آرڈنری تنخواہ پہ جو ہے گزارا ہوتا ہے۔ ہاں بعض لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، جو ہے مال جمع کر کے غریب مسلمانوں تک پہنچانا، ان کا فائدہ پہنچانا۔ تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ہم خیرات کریں۔ حکم بالکل آ گیا کہ ان لوگوں کو ہم ڈھونڈیں جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، یہ پہلی پرائیورٹی خیرات کی ہے۔